بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کے کرمنالوجی کے لیکچر 3 میں کرمنالوجی کی ڈیفینیشن، نیچر، اسکوپ اور ایکسٹینٹ کو ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ نے میرا چینل CSS نالج ان سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں تاکہ کرمنالوجی اور CSS سے ریلیٹڈ دوسرے ٹاپکس پر اپلوڈ کی جانے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ آج کے اس لیکچر میں سیکوینس اس طرح ہے کہ سب سے پہلے ہم ڈیفینیشن آف کرمنالوجی پہ بات کریں گے، اس کے بعد نیچر اینڈ اسکوپ کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد امپورٹنس آف کرمنالوجی ایز اے سبجیکٹ پہ تھوڑی سی بات کریں گے، اس کے بعد ہم کچھ ٹرمز جو ہم یوز کریں گے کرمنالوجی میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان کے پرسپیکٹو میں کرمنالوجی کی کیا امپورٹنس ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ کرمنالوجی کی آسان فہم ڈیفینیشن یہ ہے: دی سائنٹیفک اسٹڈی آف دی کازیشن، کریکشن اینڈ پریونشن آف کرائم۔ تو سمپل ترین ڈیفینیشن ہے کہ یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی ہے جس کے اندر ہم کازیشن، کریکشن اور پریونشن آف کرائم کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس ڈیفینیشن میں 3 ٹرمز جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ نمبر 1 از کازیشن، نمبر 2 کریکشن اور نمبر 3 پریونشن۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ کرائم کے پرسپیکٹو میں کی جائیں گی۔ تو اس میں پہلی ٹرم جو یوز ہوتی ہے دیٹ از کازیشن آف کرائم، جس میں کرائم کے ظہور پذیر ہونے کی وجوہات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس میں اس چیز کا جائزہ لیا جاتا ہے کہ کرائم کیسے ہوا ہے اور کرائم کے ہونے کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو ٹرم اس میں یوز ہوئی ہے وہ ہے کہ اس کو کریکشن کیسے کی جائے گی۔ دوسری چیز ہے اس کے اندر کریکشن، اس میں کرائم کی صورتحال میں بہتری لانے کے لیے اصلاحات پر غور کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر قوانین کیسے بنائے جائیں گے، اس کے اندر آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کیسے فارم کیا جائے گا، اور اس کے اندر آپ نے لاز کیسے بنانے ہیں اور ان کی امپلیمنٹیشن کیسے کرنی ہے۔ اور تیسری اس کے اندر جو ٹرم یوز ہوئی ہے وہ پریونشن آف کرائم ہے، اور پریونشن آف کرائم میں کرائم کو روکنے کے لیے کون سے ٹھوس اقدامات کیے جائیں جس کی وجہ سے کرائم رک جائے۔ اس طرح کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں سائنسی بنیادوں پر اسٹڈی کر کے کرائم کی وجوہات، اس کی اصلاحات اور اس کی روک تھام کے اقدامات کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشن اگر سمپلی آپ دیکھیں گے، دی سائنٹیفک اسٹڈی آف دی کازیشن، کریکشن اینڈ پریونشن آف کرائم۔ تو اس طریقے سے کرمنالوجی ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کرائم کے ظہور پذیر ہونے کی وجوہات، اس کی اصلاحات اور اس کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے جاتے ہیں اس سبجیکٹ کی اسٹڈی کو، سائنٹیفک اسٹڈی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرمنالوجی ہے۔ بنیادی طور پر کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں انفرادی، انڈیویجول اور سوشل فینومینا، انفرادی اور اجتماعی طور پر کرائم کی اسٹڈی کرنے کے لیے سوشل سائنسز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کرمنالوجی is the social science approach to the study of crime as an individual and social phenomena۔ تو اس کے اندر کرمنالوجی بنیادی طور پر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی طور پر کرائم کی اسٹڈی کرنے کے لیے سوشل سائنسز کی اپروچ استعمال کی جاتی ہے۔ کرمنالوجی مکمل طور پر سائنس نہیں ہے کیونکہ اس میں فزکس اور کیمسٹری کی طرح کے فارمولاز نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک سوشل سائنس ہے جس میں پرابلمز کو حل کرنے کے لیے مختلف تھیسس پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ ایک سوشل سائنس سبجیکٹ ہے۔ کرمنالوجی is the study of crime and criminal behavior, informed by principles of sociology and other non-legal fields, including psychology, economic, statistics and anthropology۔ تو کرمنالوجی میں کرمنل بیہیویئر اور کرائم
کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس لیے سوشالوجی کے اصول اور دوسرے نان لیگل فیلڈز اس میں لا کی چیزیں استعمال نہیں کی جائیں گی. یہ نان لیگل فیلڈ سے چیزیں لی جائیں گی اور اس میں زیادہ تر اس کا جو فوکس ہے وہ سائیکالوجی سے ہم تھیریز لیں گے، اکنامکس کو یوز کریں گے کرائم ٹرینڈ سمجھنے کے لیے، اعداد و شمار اکٹھے کرنے کے لیے اسٹیٹسٹکس کو یوز کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر اینتھروپولوجی کو ہم یوز کریں گے. ان طرح کے سبجیکٹ کو ہم یوز کرتے ہیں. تو کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں کرائم کی وجوہات یا کازز کی تھیریز کو ایکسپلین کرنے کے لیے دوسرے سوشل اور سائنٹیفک سبجیکٹس کا سہارا لیا جاتا ہے. اور اس میں زیادہ تر جو ہم سہارا لیتے ہیں وہ بایولوجی، اینتھروپولوجی، اکنامکس اور سائیکالوجی جیسے سبجیکٹ شامل ہیں. اسی طرح کرائم کی ٹیبولیشن اور اعداد و شمار جمع کرنے کے لیے اسٹیٹسٹکس اور میتھمیٹکس جیسے سبجیکٹ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ ایک اسٹڈی ہے کرمنالوجی کرائم کی اور کرمنل بیہیویئر کی، جس میں ہم سوشالوجی اور دوسرے نان لیگل فیلڈز کو استعمال کرتے ہوئے یہ کرائم اور کرمنل بیہیویئر کی اسٹڈی کرتے ہیں. Criminology examines a variety of related areas, including characteristics of people who commit crime. تو کرمنالوجی میں ان سبجیکٹس کے علاوہ جو میں نے پچھلی سلائیڈ پہ ڈسکس کیے ہیں، کرمنالوجسٹ بہت سے دوسرے ریلیٹڈ ایریاز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس میں زیادہ تر ان افراد کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں جو کرائم کمٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو لوگ جرائم میں ملوث ہوں ان کے کریکٹرسٹکس کو بھی اسٹڈی کیا جاتا ہے تاکہ اس سے کرائم کمٹ کرنے کی کازز ڈٹرمن کی جائے اور ان کازز کو بیس بنا کر پھر کرائم کی پریونشن کے لیے اقدامات کیے جائیں. تو بیسیکلی اٹ از اے ویرائٹی آف ریلیٹڈ فیلڈز انکلوڈنگ کریکٹرسٹکس آف پیپل ہو کمٹ کرائم. کرمنالوجی انوالوز the application of the scientific method to the study of variation in criminal law, causes of crime, reaction to crime. تو اس میں یہ تین طرح کی ہم سائنٹیفک سٹڈیز کرتے ہیں، اور ہم ان سٹڈی کر کے تو پھر ہم اس میں سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے ویریشن ان کرمنل لا، اگر کرمنل لا کے اندر ود دی پیسج آف ٹائم کوئی ویریشن آئی ہے، کازز آف کرائم، اور اس کے بعد ریئیکشن ٹو کرائم کہ سوسائٹی کس طریقے سے کرائم کو ریئیکٹ کرتی ہے، تو اس کا ہم اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں. ویریشن آف کرمنل لا میں وقت کے ساتھ ساتھ کرمنل لا میں جو ویریشن آئی ہے اس کی اسٹڈی کرنا اس لیے ضروری ہے کہ صورتحال کے ساتھ ساتھ کرمنل لا کو ہم آہنگ کیا جائے، اور اگر کرمنل لا کے اندر کوئی تبدیلیاں لانی پڑتی ہیں، آپ نے کرائم روکنا ہے، تو اس کے لیے اس کو بھی ہم اسٹڈی کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر کرائم کی وجوہات جاننے کے لیے سائنٹیفک میتھڈ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ان وجوہات کو جواب بنا کر پھر ہم اس کے لیے آگے پریونٹیو میئرز دیا جائیں. اور تیسرے نمبر پر اس کا بھی مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ سوسائٹی کولیکٹیولی کس طرح کرائم کی کمی و بیشی پر اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے اور اس میں کس طریقے سے مددگار ثابت ہوتی ہے. اس طریقے سے یہ تین اہم ایریاز ہیں جس میں کرمنالوجی غور و فکر کے لیے سائنٹیفک میتھڈ کو استعمال کرتی ہے اور اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرتی ہے. اب اگر ہم کرمنالوجی کی نیچر کو دیکھیں تو کرمنالوجی is an interdisciplinary field of study involving scholars and practitioners representing a wide range of behavioral and social sciences as well as natural science. تو کرمنالوجی ایک انٹرڈسپلنری فیلڈ ہے. یہ بہت سے ڈسپلنز کو یوز کر کے اپنی تھیریز کو ڈیولپ کرتا ہے. کرمنالوجی کے ایکسپرٹس اور پریکٹیشنرز بہت وسیع انداز میں سوشل سائنسز اور نیچرل سائنسز کو استعمال کر کے
کرمنالوجی کے اصول اور تھیریز وضع کرتے ہیں. چونکہ کرمنالوجی کا انحصار بہت سے دوسرے سوشل سائنسز کے سبجیکٹ پر ہے، اس لیے یہ انٹر ڈسپلنری سبجیکٹ کے طور پر یا فیلڈ کے طور پر لیا جاتا ہے. تو اس کا جو نیچر ہے کرمنالوجی کی وہ انٹر ڈسپلنری فیلڈ ہے. اس میں ہم نے بہت سے دوسرے فیلڈ کو اسٹڈی کر کے کرمنالوجی کی تھیریز ڈیولپ کرنی ہے. کرمنالوجی بیسیکلی سوشالوجی کا ایک سب سیکٹر ہے، سب ڈویژن ہے. ایز اے سب ڈویژن آف دا لارجر فیلڈ آف سوشالوجی، کرمنالوجی draws on psychology, economic, anthropology, psychiatry, biology, statistics, and other disciplines to explain the causes and prevention of criminal behavior. کرمنالوجی کا ایک پرپز جو ہم نے پہلی سلائیڈ پہ دیکھا تھا وہ کازز اور پریونشن آف کرائم تھا. تو اس کے لیے سوشالوجی اور باقی دوسرے مضامین اور سبجیکٹ سے ہم ہیلپ لیتے ہیں، اور کرمنالوجی بیسیکلی سوشالوجی کا ایک سب ڈویژن ہے، اور یہ اپنے لاز فریم کرنے کے لیے اور اپنی تھیریز فریم کرنے کے لیے بہت سے دوسرے سبجیکٹ سے مدد لیتا ہے. اور اس میں سائیکالوجی، اس میں اکنامکس، اس میں اینتھروپولوجی، سائیکیٹری، بایولوجی، اسٹیٹسٹکس اور دوسرے بہت سے ڈسپلنز ہیں جن کو یوز کر کے کرمنالوجی کازز آف کرائم اور پریونشن آف کرمنل بیہیویئر کے بارے میں اپنی تھیریز کو ڈیولپ کرتا ہے. دی الٹیمیٹ گول آف کرمنالوجی ہیز بین دی ڈیولپمنٹ آف تھیریز ایکسپریس ود sufficient precision that can be tested using the data collected in a manner that allows verification and replication. تو بیسک گول کرمنالوجی کا یا الٹیمیٹ گول آف کرمنالوجی کا کیا ہے کہ اس نے وہ تھیریز ڈیولپ کرنی ہیں جن کو ہم ایکسپریس کر سکیں ود سفیشینٹ پریسیجن، اور اس سے ہم جو ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے اس تھیریز کو ہم ٹیسٹ کر سکیں تاکہ ہم اپنے لیے کرائم پریونشن کے لیے جو تھیریز پیش کرنی ہے وہ ایک ٹیسٹڈ تھیریز ہوں اور وہ ایک ویریفائڈ تھیریز ہوں. تو کرمنالوجی ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ کرائم کی وجوہات اور اس کے سدباب کے لیے اس طرح کی تھیریز ڈیولپ کی جائیں جو حالات کے مطابق درست نتائج دے سکیں، اور ان تھیریز کو اعداد و شمار کے استعمال سے ان کی تصدیق بھی کی جا سکے. یہ تھیریز ویریفائڈ ہوتی ہیں، ٹیسٹڈ ہوتی ہیں، جو آپ کے پاس کرائم اسٹیٹسٹکس یا ڈیٹا ہو ان کی بیسس کے اوپر. کرمنالوجی کے بہت سے سب ڈویژنز ہیں، اور ان سب ڈویژنز پہ کام کر کے کرمنالوجی اپنے تھیریز ڈیولپ کرتی ہے اور اپنے لیے وہ پرنسپلز طے کرتی ہے جس کے اوپر جا کے پھر انہوں نے کرائم پریونشن کرنی ہے اور اس میں کازز ڈٹرمن کرنے ہیں. اور اس کے سب سے پہلا سب ڈویژن جو ہے وہ دیٹ از پینالوجی. پینالوجی از دی اسٹڈی آف پریزنس اینڈ پریزن سسٹم پنشمنٹ. تو کرمنالوجی میں پینالوجی کی بہت اہمیت ہے، اور پینالوجی میں کرائم کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے کرائم کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. جرم کے سدباب کے لیے سزا کی نیچر، پنشمنٹ یا سزا کی نیچر کا تعین کیا جاتا ہے کہ سزا کتنی ہونی چاہیے، کس قسم کی ہونی چاہیے. پریزن سسٹم کا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ اس میں جو کرمنل ہے اس کی ریہیبلیٹیشن اور اس کو جو کازز ہیں اس کے کرائم کمٹ کرنے کی ان کو ریموو کیا جائے. اور اس میں پریزن سسٹم کا سارا مطالعہ کیا جاتا ہے تاکہ پریزن سسٹم کے اندر جو اس کا کردار ادا کرنا ہے اس نے پریزنز نے فار ریفارمیشن آف دی کرمنل، اس کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے. تو پینالوجی کسی بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں کرائم کی روک تھام کے نظام میں ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. تو پینالوجی سب سے امپورٹنٹ ایک فیلڈ بن جاتی ہے اس میں کرمنالوجی میں. اس کے بعد اگلا جو اس کا سب فیلڈ ہے وہ بایو کرمنالوجی ہے. بایو کرمنالوجی میں دی اسٹڈی آف دی بایولوجیکل بیسز آف کرمنل بیہیویئر. اس میں
جو کرائم کرنے کی کازز میں بایولوجیکل کازز ہوتی ہیں اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو بایو کرمنالوجی میں کرمنل بیہیویئر کی بایولوجیکل ریزن کی اسٹڈی کی جاتی ہے، جس میں ہارمونز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اسی طرح ڈی این اے کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور اس کی بھی اسٹڈی کی جاتی ہے کہ انڈیویجول کے کرمنل بیہیویئر میں ہیریڈیٹری جینز کا کتنا تعلق ہے. تو اس سے پھر اس اسٹڈی کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ڈیٹرمن دی کازز آف دی کرائم. کرمنالوجی کی اگلی سب برانچز فیمنسٹ کرمنالوجی، دی اسٹڈی آف ویمن اینڈ کرائم. تو اس میں فیمنسٹ کرمنالوجی میں فیمیل کرمنلز کے بیہیویئر کی اسٹڈی کی جاتی ہے، خواتین کے جرائم میں ملوث ہونے کی وجوہات، اس کے سدباب کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. کرمنلسٹک کے اندر دی اسٹڈی آف دی کرائم ڈیٹیکشن وچ از ریلیٹڈ ٹو دا فیلڈ آف فورینسک سائنس. کرمنلسٹک میں ہم اس چیز کی اسٹڈی کرتے ہیں کہ کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے میں ہم نے سائنٹیفک میتھڈز کیسے یوز کرنے ہیں، ہم نے سائنس کا سہارا کیسے لینا ہے ٹو ڈیٹیکشن آف دی کرائم. اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ دیٹ از دی فورینسک سائنس. اور اس میں فورینسک سائنس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کرائم کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہم کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اپنے سائنسی نالج کو اور اس کے علم کو. اور کرمنلسٹک میں کسی بھی جرم کی تفتیش اور تحقیق اور اس سے ریلیٹڈ فورینسک سائنس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، جس میں سائنسی بنیادوں پر ایویڈنس کو کلیکٹ کرنے، ایویڈنس کو پریزرو کرنے اور ملزم کے خلاف پیش کرنے کی اسٹڈی کی جاتی ہے. تو کرمنلسٹک ایک الگ فارا فیلڈ ہے جس کے اندر ہم نارملی بلڈ انالیسس کرتے ہیں، اس کے اندر نارملی فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں، ڈی این اے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں، بلسٹک ایکسپرٹس ہوتا ہے، اس کے اندر ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس ہوتا ہے اس کے اندر، اور ہمارے وہ اس میں فورینسک ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں اور اس کو اینالائز کرنے میں ماہر ہوتے ہیں. تو کرمنلسٹک اگین این ادر امپورٹنٹ aspect of criminology. Criminology is a very important field. As an applied discipline, it has produced findings that have influenced legislatures, judges, prosecutors, lawyers, probation officers, and prison officials, prompting them to better understand crime and criminals, and to develop better and more human sentences and treatment for criminal behavior. تو کرمنالوجی کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ ان تمام لوگوں کو انفلوئنس کرتی ہے جن لوگوں کا کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ تعلق ہے. کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر جو ڈپارٹمنٹس آتے ہیں ان میں جوڈیشری ہے، ججز ہیں، پروسیکیوٹرز ہیں، اس کے اندر پروبیشن آفیسرز ہیں، ان کے اندر آفیسرز ہیں، اس کے اندر پولیس آفیسرز ہیں، اور اس کے اندر وہ لائرز ہیں جنہوں نے کیس پلیڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ لیجسلیٹر ہیں جنہوں نے کرائم کے متعلق پالیسیز بنانی ہے، اور جنہوں نے کرائم کے متعلق لاز بنانے ہیں، اور جنہوں نے پنشمنٹ اور اس طرح کی چیزوں پہ فیصلے کرنے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ کرمنالوجی سے انفلوئنس ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی بھی کنٹری کے اندر کرائم پریونشن کی اسٹریٹجیز بنانی ہے، پالیسیز بنانی ہے، اور انہی لوگوں نے اس کو آگے جا کے امپلیمنٹ کرنا ہے. اور اگر یہ لوگ ناواقف ہوں کرمنالوجی سے یا ان کی تھیری سے تو اس ملک کے اندر پالیسیز اچھی نہیں بن سکتی اور کرائم پریونشن بہتر طریقے سے نہیں ہو سکتی. تو کرمنالوجی ہر اس شخص اور ادارے کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ منسلک ہے، جس میں پولیس، جوڈیشری، پروسیکیوشن اور پریزنز کا عملہ شامل ہے. یہ وہ اشخاص اور ادارے ہیں جن کی رسپانسبلٹی ہے کہ ملک میں کرائم کا سدباب کیا جائے. اس لیے ان اشخاص کو لازمی طور پر کرمنالوجی سے استفادہ کرنا چاہیے. کرمنالوجی پروبیشن آفیسرز کے لیے، کرمنالوجی پریزن آفیشلز کے لیے، اور کرمنالوجی پیرول آفیسرز کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ انہوں نے سزا یافتہ افراد اور خصوصی طور پر
جوینائل ڈیلنکوینٹ کی ریہیبلیٹیشن کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. کرمنالوجی پارلیمنٹ کے ممبران کے لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ انہوں نے جرائم کے سدباب کے لیے پالیسی بنانی ہے اور سزاؤں پر قانون سازی کرنی ہے. اگر وہ کرمنالوجی کی تھیری سے آگاہ ہوں گے تو بہت عمدگی کے ساتھ پالیسیز بنا سکیں گے. اس کا ایک اور اہم فیکٹر جو اس کی امپورٹنس کا کرمنالوجی کا ہے وہ ہے میڈیا پرسنز کا کرمنالوجی کی ٹرم سے آگاہ ہونا. میڈیا کے لیے بھی ضروری ہے اور ایسے میڈیا پرسنز کے لیے جنہوں نے کرائم رپورٹنگ کرنی ہو یا جرائم کی صورتحال کے لیے تجزیہ یا انالیسس کرنے ہو یا نیوز ریڈنگ، اور اینکرز کے لیے بھی ضروری ہے جنہوں نے حالات حاضرہ کے ایسے پروگرام کرنے ہوں جس میں کرائم اور کرمنل ٹینٹ اور کرمنل بیہیویئر کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اگر یہ تمام لوگ کرمنالوجی سے آگاہ ہوں گے تو یہ اپنا کام بطریق احسن سر انجام دے سکیں گے. کرمنالوجی کو سمجھنے کے لیے بہت سی ڈیفینیشنز اور اصطلاحات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ٹرم یوز ہوگی جو بہت وسیع پیمانے پہ ہم یوز کریں گے وہ ڈیوینس ہے. ڈیوینس از a violation of social norm defining appropriate or proper behavior under particular set of circumstances. Deviance often includes criminal act. Deviance is referred to as deviant behavior. It is a behavior that is sharply different from the customary, traditional, or generally accepted standards. کرمنالوجی میں سب سے زیادہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے دیٹ از ڈیوینس. ہر سوسائٹی نے اچھائی اور برائی کا ایک معیار مقرر کیا ہوتا ہے جس کو ہم سوشل نارمز کہتے ہیں، اور یہ نارمز سوسائٹی خود اپنے لیے مقرر کرتی ہے اور ہر فرد سے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ وہ ان نارمز کو فالو کرے گا اور ان پہ عمل درآمد کرے گا اور ان کی پابندی کرے گا. لیکن معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سوشل نارمز کو وائلیٹ کرتے ہیں. ان لوگوں کے اس رویے کو ڈیوینس کہا جاتا ہے. عمومی طور پر ڈیوینس کی ٹرم ان لوگوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے جنہوں نے کوئی کرمنل ایکٹ کیا ہو یا کوئی جرم کیا ہو. ڈیوینس بیہیویئر عام طور پر سوسائٹی میں مروجہ اقدار، رسم و رواج اور ویلیو سسٹم، ان کی خلاف ورزی کو کہتے ہیں. سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ اس کا ہر بندہ، ہر فرد ان کسٹمری ویلیوز کو، ان ٹریڈیشنل ویلیوز کو اور ان سٹینڈرڈز کو فالو کرے جو سوسائٹی نے اپنے لیے مقرر کی ہوئی ہیں. اور اگر کوئی فرد ان ویلیوز کو فالو نہیں کرتا اور ان کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں دیٹ از اے سوشل ڈیوینٹ بیہیویئر. اور اس کو عمومی طور پر جو کرائم ہے یا کوئی جرم ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیوینٹ بیہیویئر. اس کے بعد اگلی ٹرم جو زیادہ یوز کی جاتی ہے کرمنالوجی میں دیٹ از ڈیلینکوینسی. ڈیلینکوینسی مینس ون ہو فیلز ٹو ڈو which is required by law or by duty when such failure is minor in nature. Delinquency is often used to refer to the juvenile who commit minor criminal act جس کو ہم juvenile delinquent کہتے ہیں. تو delinquency یا delinquent ایسے افراد کو کہتے ہیں جو قانونی اور سماجی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام ہوں اور ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہوں جو سوسائٹی کے لیے ناپسندیدہ ہو یا ایسا رویہ سوسائٹی قبول نہ کرتی ہو. ڈیلینکوینسی یا ڈیلینکوینٹ کی اصطلاح عام طور پر یہ جوینائل کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو کسی جرم کے اندر ملوث ہو. اس سے اگلی ٹرم جو یوز ہوگی بار بار کرمنالوجی میں دیٹ از کرائم. کرائم از این ایکٹ اور omission which is prohibited by criminal law. Each state had set out a limited series of acts which are prohibited and punishes the commission of these acts by fine, imprisonment or some other form of punishment.
تو کرائم پہ پہلے بھی میں ایک لیکچر پورا دے چکا ہوں، آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. اور اس کو سمپل ٹرمز میں کرائم کی ڈیفینیشن یہ ہے: اٹ از این ایکٹ اور اومیشن وچ از پنشیبل بائی لا، وچ از پروہیبٹڈ اینڈ پنشیبل بائی لا. تو اس سے اگلی ٹرم جو کرمنالوجی میں بار بار ہم یوز کریں گے، دیٹ از دی سوشل وائس اور سوشل وائس. Any violation of the ethical or moral code of the society is called vice. Such acts are condemned by the society. Some vices are so entrenched in society that they are incorporated in the penal code and acquire the status of crime. Vice یا سماجی برائی، سوشل وائس، کسی بھی سوسائٹی میں اچھے اور برے کی تمیز کے کچھ سٹینڈرڈ مقرر کیے ہوتے ہیں. اگر کوئی شخص ان سٹینڈرڈ کو وائلیشن کرے یا ان پر پورا نہ اترے تو سوسائٹی اس کو اچھا نہیں سمجھتی. سماجی اچھائی کے لیے اس پیمانے کی خلاف ورزی کو وائس کہا جاتا ہے. کچھ سماجی برائیاں معاشرے میں اتنی زیادہ پھیل جاتی ہیں کہ عام طریقوں سے ان کی روک تھام ممکن نہیں. اس لیے ان سماجی برائیوں کو روکنے کے لیے قانون بنا دیا جاتا ہے اور ان سماجی برائیوں کو قابل سزا قرار دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی سوسائٹی میں ذخیرہ اندوزی زیادہ ہو جائے تو ذخیرہ اندوزی ایک سوشل وائس ہے، تو پھر اس کی روک تھام کے لیے لا بنا دیا جاتا ہے، تو پھر ذخیرہ اندوزی کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے. عام طور پر سوشل وائسز جتنی بھی ہیں یہ کرنے والے کی ملامت کی جاتی ہے، سوسائٹی میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. لیکن جب ایک خاص حد سے زیادہ سوشل وائس ہو جائے تو پھر اس کو لا کے ذریعے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو کرائم بنا دیا جاتا ہے. اس کی دوسری مثال جو ہے وہ ملاوٹ ہے. اس میں ملاوٹ کرنا ایک سوشل وائس ہے، لیکن جب لوگ کثیر تعداد میں کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا شروع کر دیں تو پھر اس کے لیے لا بنا دیا جاتا ہے اور اس لا کے ذریعے پھر اس کرائم کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سوشل وائسز وہ اقدامات اور ہیں جو سوسائٹی جن کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے اور اس کو اپنے سوشل ویلیوز کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر سوشل ویلیوز کے ذریعے روکنے میں ناکام ہو جائے تو پھر اس کو کرائم کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور اس کو پھر سزائیں دے کر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اگلی ٹرم جو کرمنالوجی میں یوز ہوتی ہے دیٹ از دی سن. Sin is any violation of the religious code of the society. Such acts are condemned by the society. Some sins are also entrenched in society that they are incorporated in the penal code and acquire the status of the crime as well. تو sin یا گناہ کا تصور ریلیجن کے ساتھ منسلک ہے. یہ ریلیجس کوڈ کی وائلیشن جو ہے اس کو ہم sin کہتے ہیں، اور مذہبی احکامات کی خلاف ورزی اسی زمرہ میں آتی ہے. سوسائٹی گناہ کو بھی اسی طریقے سے کنڈیمڈ کرتی ہے جس طرح وائس یا سوشل وائس کو کرتی ہے. لیکن گناہ جب سوسائٹی کی ٹالرنس لمٹ سے بڑھ جائیں تو انہیں قانون سازی سے کرائم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور اس پر پھر سزا دی جاتی ہے. مثال کے طور پر کم تولنا سوسائٹی اسلام میں پروہیبٹڈ ہے، منع ہے. اڈلٹری اسلام میں منع ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ جو ہے وہ یہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. تو جب یہ کسی خاص حد سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر سوسائٹی اس کو کرائم ڈکلیئر کر دیتی ہے اور اس کو پینل کوڈ میں شامل کر دی ہے اور اس کو پھر کمٹ کرنے والے کو سزا دیتی ہے. تو سن بیسیکلی آپ کی ریلیجس کوڈ کی وائلیشن ہے اور اس کا تصور جو ہے وہ آخرت کے ساتھ ایسوسیٹ ہے کہ سن کرنے والے کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جزا و سزا کے مراحل میں سے گزاریں گے. لیکن جب کوئی سن کسی معاشرے کے اندر بہت زیادہ حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کی روک تھام کے لیے اس کو پینل کوڈ میں شامل کر کے اس کو کرائم ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کی سزا دی جاتی ہے. اب ایک اور اہم ٹاپک آپ کا اسی سے ایسوسیٹڈ ہے، اسکوپ آف کرمنالوجی ان پاکستان. پاکستان میں کرمنالوجی کا کیا اسکوپ ہے؟ تو سب سے پہلے پاکستان کی معروضی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو پاکستان از پاسنگ تھرو اے کروشل فیز آف کرائم. ہمارا اس وقت جو کرائم ہے وہ بڑے کروشل فیز میں سے گزر رہا ہے، اور ایک تو ہمارے پاس آرڈنری کرائم کی ریشو بہت زیادہ ہو گئی ہے
اور وہ پاپولیشن انکریز کے ساتھ ساتھ ہمارا فگر جو کرائم کا ہے وہ بھی انکریز کرتا جا رہا ہے، اور اس میں جو الارمنگ چیزیں ہیں ہمارے سوسائٹی کے لیے، اس میں نارمل کرائم کے علاوہ جو ہمیں بہت زیادہ الارمنگ چیز نظر آتی ہے وہ اسٹریٹ کرائم ہے، جو کراچی یا لاہور جیسے بڑے شہروں کے اندر ایک نیا فینومینا ہے. اور اس کے بعد پاکستان از فیسنگ چیلنجز آف ٹیررزم، اور اس میں وائٹ کالر کرائم جس میں فراڈز اور فورجریز ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور سائبر کرائم جو ہے یہ انٹرنیٹ کو یوز کر کے اور کمپیوٹرز کو یوز کر کے جو کرائم کیے جاتے ہیں یہ بہت زیادہ حد سے بڑھ گئے ہیں. تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے کہ کرائم سچویشن ہماری کیا ہے. اور دوسری جو ہمارے پاس چیلنج ہے وہ ہے کرمنل جسٹس سسٹم فیسز نیومرس چیلنجز ٹو کوپ اپ ود دی سچویشن. تو کرمنل جسٹس سسٹم اتنی جافشانی کے ساتھ ہمارا کام نہیں کر رہا کہ ہم کرمنل کو کرائم کمٹ کرنے کے بعد اس پروسیس میں سے گزار کے اور اس کو ہم سزا دے سکیں. تو سسٹم از obsolete اینڈ نیڈس ریڈیکل چینجز. تو اس میں سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے دیٹ از دی پولیس انویسٹیگیشن از فالٹی اینڈ نیڈ یوز آف فورینسک سائنسز. تو پولیس وہی پرانے طریقہ کار کے مطابق ابھی تفتیش کا عمل کر رہی ہے. یہ فورینسک سائنس یا جدید جو ٹیکنالوجی ہے کرائم انویسٹی کرنے کی اس سے نابلد ہے. تو اس صورتحال میں جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم کرائم کو ٹریس کرنے میں، اس کو کرائم کو کنٹرول کرنے میں اور ملزم کو ٹریس کرنے میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس سچویشن سے بہرہ مند ہونے کے لیے یا اس سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنے کرنی ضروری ہیں. اس میں کرمنالوجی ایک ایسا فیلڈ ہے جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے ٹو فائٹ اگینسٹ دس سچویشن. تو کرمنالوجی ہیز ڈیولپڈ ایز اے میجر فیکلٹی ان اکیڈمک ڈسپلنز ان پاکستانی یونیورسٹیز. اب پاکستانی یونیورسٹیز میں اس کو کرمنالوجی کو ایز اے سبجیکٹ جو ہے اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور تقریباً تمام بڑی یونیورسٹیز میں اس کو ایز اے ڈسپلن، اکیڈمک ڈسپلن جو ہے وہ تسلیم کیا گیا ہے. اور اب بچوں کو کرمنالوجی کی باقاعدہ تربیت اور ٹریننگ اور ایجوکیشن دی جا رہی ہے. تو یہ جب تک ہمیں سوسائٹی میں کرمنالوجی کی اویئرنیس نہیں دیں گے لوگوں کو، اور اس کو ہم اپنے سلیبس میں اور کیریکولم میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم ان تھیریز کو نہیں سمجھ سکتے. اور کرمنالوجی نے جو ایفرٹس اب تک کی ہیں ٹو کرب دی کرائم، اس تک ہماری رسائی نہیں ہو سکے گی. بیٹر امپلیمنٹیشن آف کرمنالوجیکل تھیریز. اب ضرورت اس کی ہے کہ ہماری ان تھیریز کو بہتر طور پر پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. فار پراپر اویئرنیس ٹریننگ آف دیز تھیریز ٹو ویریس اسٹیک ہولڈرز کین ایڈریس دا سچویشن. اگر ہم اسٹیک ہولڈرز کو کرمنالوجی کی ان تھیریز کی اویئرنیس دے دیں تو ہمارے کرائم کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. پاکستان کے اندر جو انکریزنگ ٹرینڈ آف کرائم ہے اس کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں اگر ہم کرمنالوجی کو ایجوکیٹ کریں، لوگوں کو اس کو کیریکولم کا حصہ بنائیں، اس کو یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اس کی اکیڈمک ڈسپلن کے طور پر اس کو قائم کریں، اور ان سٹیک ہولڈرز کو جنہوں نے کرمنل جسٹس سسٹم کے ساتھ کام کرنا ہے ان سٹیک ہولڈرز کو اس کی اویئرنیس اور ٹریننگ دیں، اور ان تھیریز کے بارے میں ان کو آگاہ کریں کہ کرائم کس طرح پریونٹ ہو سکتا ہے اور اس کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں کرائم کے. تو یہ ساری چیزیں اور یہ سارا علم اگر ہم ان لوگوں کو بھی دیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں تو اس سے پاکستان کی صورتحال کو، کرائم کی صورتحال کو کافی حد تک ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اب سٹیک ہولڈرز کون کون سے ہیں پاکستان کے اندر؟ ان سٹیک ہولڈرز کے اندر سب سے پہلا سٹیک ہولڈر پولیس ہے. پولیس اسی طرح فرسودہ نظام کے تحت کام کر رہی ہے. ان کے جو لاز ہیں سارے کے سارے وہ وہی ہیں جو برٹش امپیریلزم نے ہمیں بنا کے دیے تھے. تو اس میں ایک تو پولیس کی ضرورت ہے کہ وہ لاز سارے کے سارے وہ نئے جو چیلنجز ہیں ان کے ساتھ سنکرونائز کرنے چاہیے، اور ان کی انویسٹیگیشن کے طریقے جو ہیں وہ بدلنے چاہیے، اور پولیس کو فورینسک سائنس کے یوز کرنے میں اور کرمنل کو ٹریک ڈاؤن کرنے میں جو اس وقت ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہے پولیس کو سوئچ اوور کرنا پڑے گا ان ٹیکنالوجی کے اوپر، تاکہ ہم کرمنل کو بہت آسانی کے ساتھ
جو ہے وہ نیپ کر سکے اور اس کے اندر جو موجودہ سسٹم ہے ٹریکنگ کا، جس میں سی سی ٹی وی کیمراز ہیں، جس میں سیف سٹی پروجیکٹس ہیں، ان سے کیسے استفادہ کرنا ہے، اور جو ڈیٹا بیسز ہیں پولیس کے وہ کیسے مینٹین کرنے ہیں اور ان کو کیسے استعمال کرنا ہے. یہ کرمنالوجی میں وہ ساری کی ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں. صرف وہ پولیس کو امپاور کرنا ہے اور پولیس کو ٹریننگ دینی ہے اور پولیس کو ریسورسز دینے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو استعمال کرنا سیکھ لیں. اس کے بعد پروسیکیوٹرز کے لیے ضروری ہے کہ وہ کرمنالوجی کی ان تھیریز کو سمجھیں، کیونکہ انہوں نے عدالت کے اندر جا کے اپنا کیس پروسیکیوٹ کرنا ہے اور جو کلپریٹ ہے اس کو انہوں نے سزا دلوانی ہے. اگر وہ کرمنالوجی سے آگاہ نہیں ہوں گے تو وہ پراپر طریقے سے اپنے کیسز پلیڈ نہیں کر سکیں گے. دین از جوڈیشری. جوڈیشری کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ کرمنالوجی کا علم ہو تاکہ کسی بھی ملزم کو سزا دینے سے پہلے انہیں ان تمام عوامل کا علم ہونا چاہیے کہ جن عوامل کے تحت وہ ایک انڈیویجول کرائم میں داخل ہوا اور اس نے کرائم کمٹ کیا. تو جب تک اس کی تھیریز کا نہیں پتا ہوگا تو ججز جو ہیں وہ پراپر طریقے سے کیس کو ڈسپوز آف نہیں کر سکیں گے. اسی طرح لائر جنہوں نے کیسز پلیڈ کرنے ہیں کورٹ میں، ان کو بھی کرمنالوجی کا علم ہو تو وہ اپنے کیسز کو بہتر طور پر پلیڈ کر سکتے ہیں. پریزن سٹاف کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ کرمنالوجی اور ری ہیبلیٹیشن کے وہ سارے پروسیس ان کو پتا ہوں، کیونکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے کرمنل کی ری ہیبلیٹیشن کرنی ہے. ایک کرمنل کو انہوں نے دوبارہ ایک اچھا شہری بننے میں مدد کرنی ہے. تو ہماری جیلیں جو ہے انفارچونیٹلی یہ کام نہیں کر رہی، اور وہاں پہ اگر کوئی شخص چھوٹے موٹے کرائم میں چلا جائے اور وہ 2 4 6 مہینے جیل میں رہ کے آئے تو وہ ایک بہت بڑا کرمنل بن کے وہاں سے نکلتا ہے. تو پریزنز کے عملے کو اگر وہ کرمنالوجی کی ساری تھیریز کی ٹریننگ دی جائے کہ کس طریقے سے ایک ایکیوزڈ جو ہے یا کرمنل ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے اور اس کو کس طریقے سے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے ٹو بیکم اے یوزفل سٹیزن آف دا سوسائٹی، تو اس سے بھی کرائم میں کافی حد تک مدد مل سکتی ہے. پروبیشن آفیسر اور پے رول آفیسر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکیوز کو، اور پرٹیکولرلی پروبیشن آفیسر نے جوینائل اوفینڈر کو انہوں نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. تو ان کے لیے بھی وہ ساری چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے. تو اسی طرح جرنلسٹ جو رپورٹنگ میں شامل ہے یا جو انالیسز میں شامل ہیں، اگر ان کو بھی کرمنالوجی کا علم ہو تو وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس سکوپ ہے کرمنالوجی کا کہ یہ لوگ ہیں اگر یہ آگاہ ہوں گے کرمنالوجی کی تھیری سے اور کرمنالوجی کے نالج سے تو یہ اپنے کام بہتر طریقے سے سر انجام دیں گے، اور ان کا کام بہتر طریقے سے سر انجام دینے کی وجہ سے پاکستان میں جو رائزنگ ٹرینڈ ہے کرائم کا اس کو کرٹیل کرنے میں مدد ملے گی. یہ تھا آپ کا لیکچر، آج کا لیکچر. کل ہم انشاءاللہ سکولز آف کرمنالوجی کے اوپر لیکچر جو ہے وہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. May Almighty Allah bless you. Thank you very much. خدا حافظ.